people are dead after a suicide attacker bombed a hotel in northwest Pakistan today. Pakistan has been hit by a string of terrorist attacks. It's been an absolutely massive bomb which looks as if it's going to completely destroy this hotel. یہ ہے پاکستان کا وہ رخ جو دنیا دیکھتی ہے. کیا پاکستان صرف دہشت گردی کی آماج گاہ ہے؟ کیا بم دھماکوں، شدت پسندوں اور خون میں ڈوبی لاشوں کے علاوہ اس مملکت خداداد میں ایسا کچھ نہیں جو مغربی ذرائع ابلاغ کو دکھایا جا سکے؟ ملیے مریم سے. ڈاؤن سنڈروم کی شکار مریم نہ صرف دماغی طور پر معذور ہے بلکہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے. مریم میری اسٹوڈنٹ رہی ہے 4 سال، اور جب وہ شروع میں میرے پاس آئی تھی تو اس کو انسٹرکٹ کرنا، کیونکہ وہ سن نہیں سکتی اور بول نہیں سکتی، تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے مجھے کافی ایفرٹس کرنی پڑی. مگر اللہ نے مریم کی زندگی میں ایسے رنگ بھر دیے ہیں جو شاید کسی کے پاس نہیں. اس کے کلر کی چوائسیز جو ہیں وہ اس کے موڈس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. جب وہ بہت خوش ہوتی ہے تو برائٹ کلرس استعمال کرتی ہے، ادروائز شی گوز فار گریز اینڈ بلیکس اینڈ گلومی کلرس. میرا نام شمس ہے، میں ڈسٹرکٹ شکارپور میاں گوڑ سے. شمس مریم کی طرح معذور تو نہیں، مگر سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر شکارپور کے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آرٹ کی صحیح تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے بھی قریباً اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا مریم کے لیے. مگر شمس بھی ایسی خداداد صلاحیت کا حامل ہے کہ شاید غربت بھی اس کا راستہ روکنے میں ناکام ہو جائے. جب میں ان سے داخلہ ہوتی اس سے پہلے میں پینٹنگ کرتا تھا واٹر کلر. اس وقت سے میں پینٹنگ اپنی سیل کر کے پیسے سے وہ دے فیس. اس کے ہاتھ سے بکھرے ہوئے واٹر کلر شمس کی زندگی کے عکاس ہیں. مریم اور شمس جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، اور دہشت گردوں کے علاوہ بھی اس مملکت خداداد میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں مواقع ملے تو نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا بھر میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. مگر یہ حقائق دنیا بھر میں پہنچائے گا کون؟ کلرز آف انسپریشن از اے سیٹ اپ، ایک ایسا انٹرپرائز ہے، سوشل انٹرپرائز ہے جو کہ پاکستانی آرٹ، ایمرجنگ، مڈ لیول اور گرینڈ ماسٹر اور پاکستانی آرٹسٹس کو ایک انٹرنیشنل پینیٹریشن اور ونڈو فراہم کرتا ہے. Pakistan is not only agriculture, Pakistan is not only in automakers or stuff, but we are also very much into art. جدھر we have such talent جو کہ جن کو کبھی ایکسپوجر اس کا ملا ہی نہیں، ان کو وہ چانس ہی نہیں ملا. تو that is what COI is basically doing, working on. کلرز آف انسپریشن ایک ایسی کوشش ہے جو نہ صرف پاکستان میں پسماندہ حال آرٹسٹوں کو ملک اور بیرون ملک فروغ دے گی بلکہ ان کی پینٹنگز کو بیرون ملک فروغ کر کے ان کی مالی مدد بھی کرے گی. سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کے آرٹ اور آرٹسٹ کو ایک ذریعہ، ایک ریگولر اسٹرکچرڈ ذریعہ جس طریقے سے انٹرنیشنل آرٹ میں ہوتا ہے وہ مل جائے گا ٹو ایکچولی پروموٹ دیئر آرٹ انٹرنیشنلی. بہت سارے وہ لوگ جن کو کام آتا ہے، جو کام جانتے ہیں، لیکن جو سپوزٹلی بڑے اسکولوں میں نہیں گئے، جن کے پاس بڑی جگہ پہ جانے کے راستے نہیں ہیں، جن کو آرٹ گیلریز موقع نہیں دیتی، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا تاکہ ان کو پراپر ایکسپوجر ملے اور پراپر راستہ ملے ہاؤ ٹو پروموٹ دیئر ورک. یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. ایسے پینٹرز جو مالی مشکلات کی وجہ سے مصوری کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کی صلاحیتوں کو جانچ کر کلرز آف انسپریشن کا بورڈ جو نامور آرٹسٹوں اور آرٹ کے اساتذہ پر مشتمل ہوگا ان کی مکمل اور جامع تعلیم کے حصول میں ان کی مدد کرے گا. ایسی ہی ایک آرٹسٹ اینی بھی ہے جن کے والد صوفہ بنانے کا کام کرتے ہیں. میں پیشنٹ پہ ڈیوٹی کرتی تھی ناہید رازہ سے، تو وہاں سے میں نے سیکھا. پاپا کشن کا کام کرتے ہیں تو وہ ان کے بہت ہیلپ ہے. خود بھی جاب کرنا، جاب سے پھر میں اپنی پاکٹ منی سے پیسے جمع کر کے وہ کرنا. پاکستان میں ایسے کئی آرٹسٹ ہیں جن کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے بٹ دے آر بریلینٹ، دے آر ٹیلنٹڈ،
ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر, دیٹ وڈ بی اے گریٹ ایم دیٹ COI وڈ بی فلفلنگ. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جہاں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, وہیں آرٹسٹوں کو نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی امداد ملتی ہے اور نہ ہی ایسے مواقع میسر آتے ہیں جہاں وہ اپنے فن کا مظاہرہ بھی کر سکیں اور کچھ سیکھ بھی سکیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ عرصے سے آرٹ زوال پذیر ہے. حکومت نے تو کبھی آرٹ پہ توجہ ہی نہیں دی. انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس, اس نے ڈانس کو ضرور فروغ دیا ہے جو ایک اچھی بات ہے, لیکن آرٹ کو معلوم نہیں. ابھی انہوں نے ایک بہت بڑا آرٹ کا میوزیم بنایا اسلام آباد میں, اور وہ کتنے دن تک اس کی اوپننگ نہیں ہو سکی. دیکھیں گورنمنٹ کی تو بات چھوڑ دیں, آپ کے یہاں پانی اور یہ بنیادی مسائل صحیح نہیں ہیں تو یہ آرٹ تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیں حکومت کی طرف سے تو کوئی سپورٹ وغیرہ نہیں ہے, لیکن جن سا دوسرا ہے کہ آرٹسٹوں کو بہت آج کل کے جن سا جا رہے تو اس میں بہت ہی آرٹسٹوں کو, نئے آرٹسٹوں کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. کیوں میں تو گاؤں کا جو لڑکا تھا, مجھے تو حکومت نہیں کی تھی ابھی تک, تو میں اپنا کام کر کے وہی. فن اور فنکار میں حکومت کی عدم دلچسپی, ملک میں اچھے اور مستند آرٹ اسکولوں کا فقدان اور فنکاروں کی عوامی پذیرائی کا نہ ہونا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آرٹسٹ کلرز آف انسپریشن جیسے اداروں کو سراہتے ہیں. کلر آف انسپریشن جو ہے وہ یہ سمجھے کہ نئے آنے والے آرٹسٹوں کے لیے اور ہمارے یہاں جو اور آرٹسٹ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو آنا چاہیے. جس طرح میں آیا ہوں, میں اسی پلیٹ فارم سے اب کام کر رہا ہوں. جب جا کے یہ کریں گے یا اس طرح کے انٹرنیشنلی ایگزیبیشن یا جن اداروں سے اپنی افیلیشن قائم کرنے کی کوششیں ہے ان کی, اور تو اس سے ڈیفینیٹلی کوئی بہت اچھی انشاءاللہ ہوپ کہ اچھی چیز نکلے گی. پاکستانی آرٹسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں آرٹ کے فروغ کے لیے کلرز آف انسپریشن جیسے بہت سے اداروں کی ضرورت ہے. ہمارے ہیں یہ تو ریئلی انگلیوں پہ, یہ میرا خیال ہے پہلے دوسرے 2 3 4 ہی لوگ ہیں جس طرح کے کام کر رہے ہیں, تو ہمارے یہاں تو بہت ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا نا, یہ تو اس طرح کی بہت ساری تنظیموں کی ضرورت ہے. کلچر اور شاعری سب چیزیں موجود ہیں, غالب, علامہ اقبال, یہ سارے اسی خطے کے ہیں, اور ساتقین اور آرٹسٹ, یہ ساری چیزیں تو ہیں, لیکن صحیح گلوبلی پروجیکشن جس کا ہے اس میں ظاہر فقدان ہے. کسی بھی ملک کا آرٹ اور آرٹسٹ اس ملک کی ثقافت کے عکاس ہوتے ہیں. پاکستانی آرٹسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے فن کی بیرون ملک نمائش پاکستان کی ساکھ بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی. کلرز آف انسپریشن پاکستانی آرٹ کی فروغ کے لیے بہترین قدم تو ہے ہی, مگر حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک ادارہ پاکستانی آرٹ اور آرٹسٹوں کے حالات سدھارنے کے لیے اور بیرون ملک پاکستان کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالنے کے لیے ناکافی ہے. حسام خان, سما, کراچی.